بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج کے ہمارے درس حدیث پاک کا موضوع ہے حدیث شریف اور سیاستہ کی مشہور زمانہ کتاب جامع ترمذی کی حدیث شریف نمبر 1922۔ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یرحم الناس لا یرحمہ اللہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث مبارکہ میں ہمارے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ برادران اسلام، اس حدیث مبارکہ کا خلاصہ ایک شعر کے اندر سماعت فرما لیں کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت مبارکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی کہ جو بندہ لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے پیار نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو محبت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ شفقت کا، رحمت کا تعلق نہیں رکھتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر ایسے بندے پر رحم نہیں کرتا۔ اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے، شفقت کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے، ان کے اوپر رحم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم فرماتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر زیادہ سے زیادہ مہربانی کرے، شفقت کرے، رحمت کرے، ہم سے پیار کرے، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے پیار کرے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ اس ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا خاندان ہے، اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ حالانکہ وہ اولاد سے پاک ہے، بیوی بچوں سے پاک ہے، وہ تو لم یلد ولم یولد ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ اس چیز سے وہ پاک ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے۔ لم یلد ولم یولد اس کی شان ہے۔ لیکن پھر بھی ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ ساری مخلوق عیال اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مخلوق جو پیدا کی ہے، اللہ تعالیٰ اس مخلوق سے خود بھی پیار کرتا ہے۔ اگر مخلوق کی بغاوت پر اتر آئے اور سرکشی پر اتر آئے تو وہ الگ ہے، اس کے لیے پھر اللہ نے سزا رکھی ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ بحیثیت مخلوق ساری مخلوق سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، رحمت کرتا ہے اور ان پر شفقت کا معاملہ کرتا ہے۔ مخلوق کو بھی چاہیے اپنے خالق کو پہچانے، اپنے پروردگار کو پہچانے، جس نے اسے پیدا کیا ہے اسے پہچانے، جس نے دیکھنے کے لیے دو آنکھیں دی، سننے کے لیے دو کان دیے، سونگھنے کے لیے ایک ناک عطا فرمائی، پکڑنے کے لیے دو ہاتھ دیے، چلنے کے لیے دو پاؤں دیے، خون بنانے کے لیے جگر دیا، سوچنے سمجھنے کے لیے دل و دماغ عطا کیا۔ جس اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ساری نعمتیں انسان کے لیے پیدا کی ہیں، مخلوق کے لیے پیدا کی ہیں، مخلوق کو بھی چاہیے اور اشرف المخلوقات انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو اپنی پہچان کے لیے، معرفت کے لیے اور عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اگر مخلوق اور انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہو کر، اللہ کا بندہ ہو کر اللہ کی عبادت نہ کرے تو یہ بڑی نمک حرامی کی بات ہوگی کہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ نے نعمت عطا کی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے گھر میں اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کے لیے نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کو پھر ایسا بندہ بڑا ناپسند ہے۔
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر مہربانی کرے تو ہمیں مخلوق پر مہربانی کرنی ہوگی، مخلوق سے پیار کرنا ہوگا، مخلوق کی عظمت کو پہچاننا ہوگا۔ اور مخلوق ساری اللہ تعالیٰ کو پیاری ہے، لیکن ساری مخلوقات میں سب سے پیارا کون ہے؟ انسان، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو ساری مخلوق پر فوقیت اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ تو انسان کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ کائنات کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی، زمین اور زمین کی ساری چیزیں انسان کے لیے، آسمان اور آسمان کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ پھل، یہ پھول، طرح طرح کے غلہ جات، طرح طرح کی سبزیاں، طرح طرح کے پھل، طرح طرح کے میوہ جات، پھر خشک میوہ جات، پھر تر میوہ جات، پھر کیسی کیسی نعمتیں جو زمین سے نکلتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب انسان کے لیے بنائی اور انسان کو اپنے لیے بنایا۔ ساری کائنات کی چیزیں انسان کے لیے اور انسان کو اپنے لیے بنایا ہے۔ نہ تو زمین کے لیے نہ آسماں کے لیے، سب جہاں تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ ساری کائنات انسان کے لیے اور انسان اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اپنے پروردگار کو پہچانے، وہ انسان انسان کہلانے کے لائق نہیں جو اپنے پروردگار کو نہ پہچانے، وہ بندہ نہیں گندا ہے جو اپنے پروردگار کی عبادت نہ کرے اور اس کو نہ پہچانے، وہ بندہ کہلانے کے لائق نہیں۔ اور آج صورتحال یہ کہ حال دل میں جس سے کہتا کوئی ایسا نہ ملا، بت کے بندے تو ملے اللہ کا بندہ نہ ملا۔ آج اللہ کا بندہ ڈھونڈنے سے بڑی مشکل ملتا ہے، جو اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کو دیکھیں کتنا پیار ہے ساری مخلوق سے اور بطور خاص انسان سے۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے جامع ترمذی کی حدیث شریف نمبر 1922، جس میں پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور شفقت کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کتنا پیار کرتا ہے انسانوں سے، خاص طور پہ انسان کیونکہ اشرف المخلوقات ہے۔ من لم یرحم الناس لا یرحمہ اللہ، کہ جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ ایک انسان کی جان اللہ تعالیٰ کو پیاری ہے، ایک انسان کی جان اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پیاری ہے، اتنی پیاری ہے، اتنی محبت ہے کہ قرآن پاک میں 6 سپارے میں سورۃ المائدہ کے اندر موجود ہے، جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا کہ سارے انسانوں کی جان بچائی، اور جس نے بلا قصور ایک انسان کو ہلاک کیا اس نے گویا کہ سارے انسانوں کو ہلاک کر دیا۔ اتنا پیار ہے اللہ تعالیٰ کو انسانوں سے، تو انسان کو بھی چاہیے اس اللہ تعالیٰ سے محبت کرے جو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے مطابق ماں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ ماں کتنا پیار کرتی ہے اپنی اولاد سے، سینکڑوں مائیں ہوں، اللہ تعالیٰ کی محبت اس سے بھی اپنی مخلوق سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ میرے بندے جہنم میں چلے جائیں، اللہ تو یہ چاہتا ہے میرے سارے بندے جنت میں چلے جائیں۔ اس لیے 5ویں سپارے کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر؟ اللہ کو کیا فائدہ ہے تمہیں عذاب دینے کا اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تو نیکی کا قدردان ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ اللہ کی مخلوق پر رحم کرے تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہم پر رحم کرے اور دنیا و آخرت کی کامیابی ہمارا مقدر بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث مبارکہ کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین
اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المجاہدین واخذل الکافرین والمنافقین والمرتدین والمتذبذبین، اللہم انصر اخواننا المظلومین والمجاہدین فی غزہ و فلسطین وفی کل مکان۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔